وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الاعراب آمنا، کہا بدوؤں نے، خانہ بدوش لوگوں نے. اعرابی کی جمع اعراب. اعرابی کا مطلب خانہ بدوش، بدو یعنی وہ شخص جو کسی جگہ ٹک کر نہیں رہتا، بلکہ دیہاتی نہیں، بلکہ اس سے مراد خانہ بدوش لوگ ہیں جن کا اپنا گھر نہ ہو، جہاں کہیں انہوں نے نخرستان دیکھا، جہاں کہیں پانی دیکھا وہیں پڑاؤ ڈال لیا، ان کو خانہ بدوش کہتے ہیں. ہاں، ورنہ دیہاتی لوگ بھی وہ بھی ایک جگہ ٹک کر رہتے ہیں. تو اعراب سے مراد، اعراب جمع ہے اعرابی کی. اعرابی کا مطلب بدو یا خانہ بدوش. تو بدوؤں نے کہا، خانہ بدوش لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جواب میں کہیں، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اور لیکن تم کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جواب میں کہیں ایمان کا دعویٰ نہ کرو، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ابھی تمہاری دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. اس سے پتہ لگا کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا پچھلے 1-2 لیکچر پہلے کہ اسلام اور ایمان جب ان کا ذکر اکٹھا ہو تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد دل کے اعمال ہوتے ہیں. اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اگر یہ اکٹھے استعمال ہوں تو کسی آیت میں. اگر ایمان کا لفظ الگ استعمال ہو تو وہ اسلام اور ایمان دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ
اور اس سے مراد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج جو اسلام کے ارکان ہیں یہ بھی مراد ہوتے ہیں، اور اس سے مراد جو ایمان کے ارکان ہیں، ایمانیات سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ بھی مراد ہوتی ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر۔ اگر کسی جگہ لفظ ایمان الگ استعمال ہو، اکیلا استعمال ہو، تو ظاہری اور دل کے دونوں اعمال مراد ہوتے ہیں، دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ اگر کسی جگہ صرف اسلام کا لفظ استعمال ہو، اس سے مراد بھی اسلام اور ایمان دونوں مراد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ ایمان اور اسلام اکٹھے استعمال ہوں تو ایمان کا معنی اپنا ہوگا اور اسلام کا معنی اپنا ہوگا، تب اسلام ظاہری اعمال پہ بولا جائے گا، اور ایمان جو ہے وہ اس کا تعلق قلبی اعمال سے ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اس معنی میں بالکل واضح ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے۔ ایمان یہ اسلام سے بڑا مرتبہ ہے اس کا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو ظاہری طور پر تو اعمال ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں تقوی، دل میں اللہ کا ڈر اور دل میں ایمان کتنا ہے، یہ معاملہ ظاہری اعمال سے ایک مرحلہ آگے کا ہے۔ ایمان اگلا مرحلہ ہے اسلام سے۔ اگر اسلام اور ایمان دونوں اکٹھے ایک جگہ پر استعمال ہوں تو پہلا مرتبہ اسلام کا ہوگا، اس سے بڑا مرتبہ، اس سے ایک خاص مرتبہ ایمان کا ہوگا۔ اور اگر اسی طرح جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کون سا عمل زیادہ بہتر ہے، تو پھر اسلام اور ایمان کے بعد ایک اور مرتبہ بھی ہوتا ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ احسان کا مرتبہ وہ ایمان کے مرتبے سے بھی آگے ہو جاتا ہے۔ تو بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں سے صراحہ سے پتہ لگ گیا کہ اگر ایمان اور اسلام اکٹھے استعمال ہوں تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک تم ظاہری اعمال کر رہے ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی پتہ لگا ایمان اور اسلام اکٹھے استعمال ہوں تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوگا۔ جی نہیں، وہ تو ایمان بالغیب ہوتا ہے نا، وہ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ تو بالغیب کا معنی ہے نا، بالغیب کا مطلب بن دیکھے۔ تو ایمان اصل میں اسلام کا لفظی مطلب ہے مطیع ہو جانا، اور ایمان کا لفظی مطلب ہے یقین کر لینا۔ یہ خاص اصطلاحات ہیں، تو اگر یہ الگ الگ استعمال ہوں تو اسلام اور ایمان دونوں کے معنی میں استعمال ہوگا، اللہ کی تابع داری اور اللہ کی اطاعت کے معنی میں بھی، اور یقین کے معنی میں بھی۔ اور اگر اکیلا ایمان استعمال ہو، وہ بھی ظاہری طور پر مطیع ہو جانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوگا، اسلام کے معنی میں بھی اور یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ لیکن جب دونوں اکٹھے ایک جگہ پر استعمال ہوں تب پھر اسلام کا تعلق ظاہری اعمال پر اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ دلی اعمال سے ہوگا۔ اسی لیے ایمان اور اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا تفرق اجتمع و اذا اجتمع تفرق۔ تو یہ مشہور مقولہ ہے ایمان اور اسلام کے فرق کو سمجھنے کے لیے، آپ بھی لکھ لیجئے کہ کہا جاتا ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں، یہ کہا جاتا ہے اذا تفرق اجتمع، یہ اسلام اور ایمان کے فرق کے بارے میں، اسلام اور ایمان کے فرق کے بارے میں۔ کیا فرق ہے جی؟ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں، کسی جگہ لفظ اسلام آئے یا کسی جگہ لفظ ایمان آئے، تو جب یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں، اجتماع معنی میں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، دونوں ایک ہی معنی دیں گے۔ جب دونوں الگ الگ، کسی جگہ لفظ اسلام آ جائے صرف لفظ اسلام، یا کسی جگہ لفظ ایمان آ جائے، یہ مطلب ہے اذا تفرقا، جب یہ دونوں لفظ الگ الگ آئیں، اسلام آ جائے اکیلا یا ایمان لفظ اکیلا آ جائے، تو اس اسلام میں یا ایمان میں دونوں معنی اکٹھے ہو جائیں گے۔ کون سے دونوں معنی؟ ظاہری معنی بھی اور دلی معنی بھی۔ تب اسلام سے مراد بھی ظاہری اور قلبی اعمال ہوں گے، اور اگر اسلام کو اکیلا آ جائے، اسلام یا مسلم یا ایمان یا مومن اکیلا آ جائے، اس سے دونوں سے مراد، دونوں معنی مشترکہ طور پر مراد ہوں گے، ظاہری اور قلبی اعمال۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ، جب یہ دونوں لفظ
ایک جملے میں ایک آیت میں اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پر، تفرقا تو معنی میں بھی متفرق ہو جائیں گے. کیا معنی میں جو ہے ان میں اختلاف ہوگا؟ اسلام ظاہری معنی میں آ جائے گا اور ایمان دل کے معنی میں آ جائے گا، جیسے اس آیت سے پتہ لگا. یہاں بھی دونوں کا ذکر اکٹھا ہے، لہذا اسلام ظاہری اعمال کے معنی میں ہے اور ایمان وہ دل کے اعمال کے بارے میں. جی جب اکٹھے آئیں گے تو پھر وہ الگ الگ، جس طرح یہاں اس آیت میں یہ دوسرا ہے، یہ چونکہ دونوں اکٹھے آ گئے ہیں آیت میں تو تفرقہ اب یہ معنی میں متفرق ہو جائیں گے. اور کیا متفرق ہوں گے معنی میں؟ کہ اسلام ظاہری اعمال پر بولا جائے گا اور ایمان دلی اعمال پر، قلبی اعمال پر. اور اس کی بہترین وضاحت یہ حدیث مبارکہ میں جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث جبریل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، اس دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک دن، اذ طلع علینا رجل شدید، اچانک ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، عام سفیدی نہیں، وہ بہت زیادہ سفید تھے. شدید سواد الشعر، بال اس کے زیادہ سیاہ تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے. اس سفر کے اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے. یہ عجیب بات ہے. عجیب بات کیوں ہے؟ کہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا اسے، یعنی ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ میں سے نہیں تھا کہ ہم میں سے کوئی جانے اسے، وہ ہمارے علاقے سے نہیں تھا، لیکن وہ مسافر بھی نہیں تھا کیونکہ اس پہ سفر کے اثرات نہیں تھے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھا کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے مبارک گھٹنوں سے ملا لیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں رانوں پر رکھ دیے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر یا اپنی رانوں پر. وقال، اور اس نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں. اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوۃ، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس رستہ کی طاقت رکھے. یہ سوال کیا اس نے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا. تو قال، اس نے جواب میں کہا، صدقت، آپ صحیح کہہ رہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں، فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سوال کرے اور سوال کر کے پھر تصدیق کرے. اگر استاد شاگردوں سے کوئی سوال کرے، ویسے کہ ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا، استاد تو تصدیق کرتا ہے، ہاں تم نے صحیح کہا ہے، تم نے صحیح کہا ہے، تم نے صحیح نہیں کہا. لیکن ایک عام سائل جب سوال کرے تو وہ تو سائل بن کے آیا تھا اور صحابہ کو نہیں پتا تھا وہ کون ہے. وہ تو بعد میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو وہ ساتھ ساتھ تصدیق بھی کرتے جا رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم نے تعجب کیا اس پر کہ آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. قال، پھر اس نے کہا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں. اب چونکہ اس شخص نے ایمان اور اسلام دونوں کے بارے میں سوال کرنا تھا اور دونوں کے بارے میں سوال کیا، تو دونوں کا الگ الگ اب جواب ملا ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں. اور کیا فارمولہ ہے، کیا قاعدہ ہے کہ جب دونوں اکٹھے استعمال ہوں گے تو ان کا معنی الگ الگ ہو جائے گا، اور اگر دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو دونوں کا معنی دونوں اسلام اور ایمان کے مشترکہ معنوں میں استعمال ہوں گے. تو بندہ کہ جی مومن کون ہوتا ہے، صرف ایمان کے بارے میں پوچھے تو آپ اس میں اسلام کی صفات بھی بیان کر دیں، ایمان کی صفات بھی بیان کر دیں، ظاہری اعمال بھی بیان کر دیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی، اور آپ اس میں قلبی اعمال بھی بیان کر دیں. ٹھیک ہے، اگر اکیلا صرف وہ ایمان کے بارے. اگر ایک بندہ کہ نہیں جی مجھے مسلم اور مومن دونوں کے بارے میں بتائیے، مسلم کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، اب آپ کو اسلام کو خاص کرنا ہوگا ظاہری اعمال کے ساتھ اور ایمان کو خاص کرنا ہوگا قلبی اعمال کے ساتھ. اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. تو آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ
ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ تو آپ نے اسلام کے سوال میں اسلام کے 5 ارکان ذکر کیے کہ اللہ اور رسول پر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ اور جب ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے 6 ارکان بیان کیے: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الاخر، اور ایمان بالقدر۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے، اور ان کا تعلق ہے قلب سے، دل سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق، اگر ایمان اسلام اکٹھے ذکر ہوں، فرق کرنا ہو ایمان اور اسلام میں، تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہو جاتا خاص۔ قال، اس نے کہا، صدقت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں حضرت عمر کہ پھر اس نے کہا، فاخبرنی عن الاحسان، کہ پھر مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر یہ کیفیت پیدا کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کے 2 مرتبے ہیں۔ احسان کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ پہلا مرتبہ جو افضل مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ انسان کا تصور اتنا کامل ہو، نماز اور نماز کے علاوہ اس کے علاوہ بھی انسان کوئی بھی اچھا کام کرے، برا کام کرے، سمجھے میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم انسان یہ تصور پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ تصور ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، انسان بہت زیادہ چوکنا ہوگا۔ یہ بڑا مرتبہ ہے احسان کا۔ یہ پیدا نہ ہو تو پھر دوسرا مرتبہ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اسلام، ایمان اور احسان میں سے اگر یہ اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں، اسلام یہ ایک عام عمل ہے اور ایمان اس سے زیادہ خاص ہے، اس سے زیادہ بڑا مرتبہ ہے، اور احسان اس سے بھی زیادہ خاص ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ تو اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ ان بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائیں۔ ایک تو انہوں نے 2 غلطیاں ہوئی، ایک تو احسان جتلایا، حالانکہ احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ انہوں نے احسان جتلایا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ ایک تو انہوں نے احسان جتلایا، ایک کام یہ کہ دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے زیادہ بڑا مرتبے کا دعویٰ کر دیا اپنے لیے، ابھی وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، تو احسان بھی جتلایا اور زیادہ بڑے مرتبے کا دعویٰ بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کی اصلاح کر دیں، ان کو بتا دیں کہ انسان کو لفظوں کے استعمال میں محتاط ہونا چاہیے، انسان کو احسان میں نہیں جتلانا چاہیے۔ وہ آگے آ رہا ہے، احسان جتلانے سے منع اللہ نے اگلی آیتوں میں کیا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں ایمان کا دعویٰ نہ کرو، ایمان کا دعویٰ بڑا ہے۔ اگر تم نے دعویٰ کرنا بھی تھا تو اسلام کا دعویٰ کرتے کہ ظاہری طور پر ہم نے سر جھکا لیا ہے، ہم اسلام کو قبول کرنے پر تیار ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار ہیں، اللہ کو ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اسلام کے ارکان ہیں ہم انہیں ظاہری طور پر ماننے کو تیار ہیں۔ ابھی یہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں اترا ہے کہ نہیں اترا؟ ابھی اتنی جلدی یہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا، تو احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آئے وفد کی صورت میں اور آ کر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ احسان جتلایا اور دعویٰ بھی بڑا کر دیا۔ تو احسان جتلانے سے تو اگلی آیات میں منع کیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی آیات میں منع کیا ہے جس کا میں ذکر آگے کرتا ہوں۔ تو یہاں اس وقت اسلام اور ایمان میں فرق کرنا مقصود ہے کہ ایمان بڑا مقام ہے، تو ایمان کا دعویٰ نہ کرو۔ اگر دعویٰ کرنا بھی تھا تو تمہیں اسلام کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا، تو کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ظاہری طور پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، بات ماننا شروع کر دی ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ یہ ایمان ایک بڑا مرتبہ ہے، اس کا دعویٰ نہ کرو۔ ہاں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہے، اگر تم اپنی اس روش پہ
چلتے رہے ثابت قدمی کے ساتھ، اللہ اور رسول کی مانتے رہے، ظاہری طور پر اسلام کے احکامات پر عمل کرتے رہے، ایک وقت آ جائے گا لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ نہیں کمی کریں گے تمہارے اعمال سے کچھ بھی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، اللہ تمہارے اعمال سے کوئی کمی نہیں کریں گے، اللہ تمہارے مرتبے بھی بڑھا دیں گے اور تم ایمان کے مرتبے تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ ابھی اتنی جلدی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اس پر مستمر رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر، ظاہری اعمال پر لگے رہے، تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے اور اللہ تمہیں بلند مرتبے پر بھی لے جائیں گے، جس مرتبے کا تم ابھی جلدی میں تم دعویٰ کر رہے ہو۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے دعویٰ کرنے کا، لیکن اگر تم اپنے اس روش پہ گامزن رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر، تو تمہارے اعمال میں اللہ کوئی کمی نہیں کریں گے، اللہ تمہارا مرتبہ بھی بڑھا دیں گے، تمہیں ایمان کے مرتبہ بھی دے دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے احسان کے بھی کئی معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی۔ دیکھیے احسان کا معنی ایک تو عمومی معنی ہوتا ہے نیکی کرنا، احسان کا معنی نیکی کرنا عمومی طور پر، کسی بھی نیکی کرنے والے کو احسان کرنا کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کا گویا کہ لغوی معنی، لفظی معنی نیکی کرنا، احسان کرنا۔ اچھا، احسان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہے، آپ جواب میں اس سے بہتر سلوک کریں۔ اگر آپ جواب میں اس کے برابر کریں گے تو وہ احسان نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کو آپ کی ضرورت کے وقت کسی نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے، اگر اس کی ضرورت کے وقت، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اس کو ضرورت پڑی، آپ نے بھی اس کو 100 روپیہ دے دیا، یہ احسان نہیں ہوگا، یہ بدلہ ہوگا۔ احسان کیا ہوگا کہ جب اس کو ضرورت پڑے آپ اسے 150 روپیہ دیں، اور یہ کوئی طے شدہ اصول کے مطابق نہیں، کوئی شرط کے مطابق نہیں، شرط ہوگی تو یہ سود بن جائے گا، یہ شرط کے مطابق نہیں ہے۔ انسان کو کسی نے آپ سے نیکی کی ہے، آپ کو اس کے جواب میں صرف بدلہ نہیں دینا، اس سے بہتر نیکی کرنی ہے، یہ ہے احسان، جس کو سورہ رحمان میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ اس کے برابر نہیں دیتے، اللہ نے جو اس کا بدلہ رکھا ہوا ہے اللہ اس سے بہت بڑھا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ اس نیکی سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ چیزیں مشروط کرنا جائز نہیں ہے، پھر یہ سود بن جاتی ہیں، مشروط کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے احسان کا دوسرا معنی۔ ایک معنی احسان کا ہوا کوئی بھی نیکی، ایک معنی احسان کا ہوا کہ بدلے میں زیادہ بہتر نیکی کرنا۔ آپ کو ضرورت پڑی، کسی نے آپ کو قرض دے دیا، ٹھیک ہے، اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جب لوٹائیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے مانگنے پر اور اس کو جو ہے نا آپ ناک کی لکیریں نکلوا کر اس کو قرض لوٹائیں، نہیں، آپ کو وہ قرض جو اس نے دیا تھا وہ بھی ادا کرنا ہے اور بہتر انداز سے ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک جانور لیا قرض کے طور پر چھوٹا، جب واپس کیا تو فرمایا کہ اسے بہت موٹا اور بڑی عمر کا اور موٹا تازہ جانور جو قیمت میں بہت زیادہ ہے وہ ادا کرو۔ جب واپس کرنے کا موقع آیا آپ نے تعلیم دی امت کو کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ چیزیں اگر مشروط ہوں گی تو یہ سود بن جائے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ احسان کے دوسرا معنی کہہ لیں، دوسری صورت کہہ لیں۔ اور احسان کا ایک تیسرا معنی خاص اصطلاح کے طور پر وہ یعنی کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے انسان احسان کا مرتبہ ذہن میں رکھے۔ وہ احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس طرح عبادت کرے، وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، کوئی معاملہ ہے اور کوئی اچھا برا معاملہ، تو انسان عمل کرتے وقت ذہن میں یہ تصور کر لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے۔ یہ تصور صرف ہوتا ہے، انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا دنیا کے اندر۔ یہ آخرت کے اندر مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ تصور کرنا ہوگا کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ تصور یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے اور یہ سب سے مشکل ہے۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو ایک اس سے دوسرا مرتبہ بھی ہے، انسان یہ تصور کر لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں مرتبے احسان کے ہیں۔ اور اگر درجوں کی بات کریں، اللہ نے نیکیوں میں درجے رکھے ہیں، تو اسلام سب سے عام ہے،
اس سے خاص درجہ، اس سے بڑا مرتبہ ایمان کا ہے، اور ایمان سے بڑا درجہ احسان کے دونوں مرتبے یہ ایمان سے بھی بڑھ کر ہیں اگر آپ درجات کی بات کریں تو، اس مخصوص اصطلاح کے مطابق۔ جب یہ درجہ انسان کا ہو جاتا ہے احسان والا، تو پھر انسان کو نیکی کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر انسان کو جو ہے نا وہ ایمان کی، جس کو کہتے ہیں نا حلاوت اور مٹھاس، انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ ایسی مٹھاس ہے کہ پھر وہ مٹھاس نہ دنیا کی کسی نعمت میں ہے اور دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کئی ائمہ کرام سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی یہ بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ علم میں اور یہ جو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں کتنا مزہ ہے، تو یہ اپنے ہتھیار لے کر ہم پہ ٹوٹ پڑے کہ ہم سے یہ نعمت چھین لیں۔ بادشاہوں کو بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، علماء کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ جو اللہ مرتبہ دیتے ہیں نا احسان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضرت بلال سے کہ اے بلال اذان کہہ کر ہمیں راحت پہنچاؤ، اور وہ جو ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب انسان کرتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، کہ انسان سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اور اگر ایک انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری چیز کہ انسان کفر میں لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب یہ مرتبہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر آپ سمجھیے کہ پھر انسان عمل نہیں کر رہا ہوتا، پھر گویا کہ انسان کے ہر عمل میں اللہ شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کے ہاتھ اللہ بن جاتے ہیں، انسان کے پاؤں اللہ بن جاتے ہیں، انسان کا کان، آنکھیں اللہ بن جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ مرتبہ احسان کا ہے اور یہ بڑا ہی خاص مرتبہ ہے۔ جی 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 بالکل، یہ مرتبہ احسان کا ہے، یہ احسان کا مرتبہ ہے کہ اس کو اس کی ماں کہنے لگی کہ اس وقت تو عمر نہیں ہے، تو جی وہ عمر سختی کرتے ہیں، تو عمر نہیں کہا اللہ تو ہے۔ یہ ہے احسان کا مرتبہ، انسان سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اور یہ تصور پیدا نہ ہو، کم از کم انسان یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا مرتبے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چھوٹے مرتبے کا بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے اسلام کے اندر۔ اگر کیا تھا تو اسلام کا کرنا چاہیے تھا، ابھی تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو تو تمہیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تم اس پہ عمل پیرا رہے، اسلام پر، ظاہری اعمال پر، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تمہیں بلند مرتبہ عطا کر دے گا۔ اس سے اس مغالطے کی بھی تردید ہوتی ہے جو بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ جی ہمارا ایمان تو دل میں ہے، جی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ داڑھی نہیں رکھتے، آپ عورتوں سے کہا جائے آپ حجاب نہیں کرتی، وہ آگے سے جو ہے نا وہ منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، ہمارا ایمان تو دل کے اندر ہے۔ کہ دل کے اندر ایمان، یہ دعویٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، اللہ نے روک دیا، ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ظاہری اعمال کرنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اذان کے بعد انشاءاللہ۔ جی تو یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی، اس سے پتہ لگا کہ ایک تو احسان ہی جتلانا چاہیے، اور نمبر 2 کہ اسلام کا اور ایمان کا فرق ہے، ایمان بڑا مرتبہ ہے اور انسان کو اپنے مرتبے سے بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے، جیسے امام بخاری وغیرہ، کہ یہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ایمان لانے کا، یہ منافق تھے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے، لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے، دوسری رائے، کہ یہ منافق نہیں تھے، یہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا کہ دل کے اندر ایمان تھا ہی نہیں اور منہ سے دعویٰ کر دیا تھا، وہ بات نہیں تھی۔ یہ مسلمان ہوئے تھے، دل سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی یہ اسلام کے مرحلے پر تھے، ابھی وہ جو دل کا مرحلہ ہے پوری طرح دیکھیں، جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو انسان دل میں بھی تصدیق کرتا ہے، وہ تصدیق دل میں بھی تھی، لیکن وہ جو ہے نا کہ دل کے اندر ایمان رچ بس جائے، ابھی وہ والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ تو تھوڑا چل کر آگے پیدا ہوتی ہے۔ تو زیادہ صحیح رائے امام ابن کثیر نے اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہ منافق نہیں تھے، یہ اصل میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی اصل غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا اور انہوں نے احسان جتلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ نہیں، مومن تو وہ ہوتا ہے الذین آمنوا،
حقیقی مومن کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر ورسول ہی اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ثم لم یرتابوا وجاہدوا، پھر وہ نہ شک کرے، کسی قسم میں کوئی شک نہ کرے، وہ ایمان میں شک نہیں چلتا، پھر وہ شک نہ کرے اور وہ جہاد کرے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھر وہ جہاد بھی کرے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی لائے اور اس ایمان میں کوئی اسے شک بھی نہ ہو، اور اس ایمان کا عملی جو ثبوت ہے وہ عمل کر کے بھی دے، جہاد کر کے بھی، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، جو انہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا وہ سچے ہیں۔ ابھی تو تم نے تو ابھی تک ان چیزوں کا مظاہرہ کیا نہیں، ابھی تم نئے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہی تم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے، تو مومن کے لیے تو اس دعوے کے عملی ثبوت دینے پڑتے ہیں، آزمائشوں پہ پورا اترنا پڑتا ہے، جان مال کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، اور کسی قسم کا شک جو ہے اس سے دور ہونا ہوتا ہے۔ تقاضا اللہ کا وہی ہے کہ ظاہری اعمال بھی ہوں اور دل میں بھی ایمان۔ مشکل تو ہے، اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ کہا ہے کہ ہم رسول کا اسوہ اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم رسول تو کیا، صحابہ کرام کا اسوہ بھی شاید نہ اپنا سکیں، تو رول ماڈل تو ہمیشہ جو تقاضا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ بہت بلند ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، کسی قسم کا شک کا مظاہرہ نہ کریں، اور اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، یہی لوگ سچے ہیں اگر وہ ایمان کا دعویٰ کریں تو۔ پھر فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم معلوم کراتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں؟ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں معلومات دیتے ہو؟ کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو اپنے دین کے بارے میں کہ اے اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے اندر اتنا دین ہے، میرے اندر اسلام ہے، میرے اندر ایمان ہے، کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو معلومات دیتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ تو آسمان و زمین کی ہر بات جانتا ہے، تمہیں اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ جو دوسرا جو اصل موضوع ہے، میں نے بتایا کہ دو غلطیاں ہوئیں، ایک تو یعنی احسان جتلایا کہ جی ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، یہ ہے کہ احسان جتلانے کی صورت ہے کہ اللہ کو نہیں پتا۔ اگر تم واقعی ہی اسلام لائے ہو یا ایمان لائے ہو، اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا پتا ہے۔ جب اللہ کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا پتا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ بڑے مرتبے کا دعویٰ کر دیا، وہ فرق ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس آیت سے وہ جو انہوں نے احسان جتلایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کو احسان جتلانے کی، کسی مسلمان کو احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ کو سکھاتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ کیا اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پر احسان جتلاتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو۔ اللہ کو تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا پتہ ہے، وہ تمہارے دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، وہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں، یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں یہ کہ وہ مسلمان ہوئے۔ احسان جتلانا، ایک بندہ نیکی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جائے، اس کا کام نہیں بنتا کہ وہ احسان جتلائے۔ اللہ پر احسان جتلا رہا ہے، نبی پر احسان جتلا رہا ہے، کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، کوئی نبی پر احسان نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں کسی حد تک انسان احسان جتلا سکتا ہے، جب انسان کسی پر نیکی کرے اور اگلا بندہ اس کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتا رہے، انسان اس کو درد دل کے ساتھ نصیحت کرنا چاہیے انسان کے کہ بھئی تم میرے ساتھ ہمیشہ بدخواہی کرتے ہو، ہمیشہ بدخواہی کرتے تو میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کو بھی اپنا احسان نہیں جتلانا چاہیے، لیکن اگر اولاد نافرمانی کی انتہا کرتے تو ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یہ کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ عام مسلمان جیسا سلوک ہی کر لو، میں تو تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں ہوں، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ایک صورت ہوتی ہے، ورنہ اللہ اور رسول پر احسان جتلانا اور اس کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ کہ وہ مسلمان ہوئے۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم نہ احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو تو۔ اگر ایک بندہ اسلام کا دعویٰ کرے، ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرے، بالفرض پہلی بات ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ سچا نہیں ہے، پہلے تو یہی مسئلہ ہے۔ اگر وہ سچا بھی ہو جائے اپنے دعوے میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے احسان جتلانے کی، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، تو اللہ کا تم پر احسان ہے۔ وہی چیز جو ہمارے ہاں، اللہ معاف کرے، ہم لوگ اپنے کم ایمان کی وجہ سے اور اپنی دنیا داری کی وجہ سے ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، ہم اللہ پر، نبی پر اور سامنے والے پر احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا، اپنے نیک ہونے کا، اپنے تقویٰ کا اور اپنے احسانات کا۔ اللہ فرماتے ہیں کس پر احسان جتلا رہے ہو؟ یہ تمہارا احسان نہیں ہے، تو اللہ کا تم پر احسان ہے۔ نماز تم نے پڑھی ہے تو تم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، نبی پر کوئی احسان نہیں کیا، اسلام پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے اللہ تمہیں لے آیا، قرآن کلاس میں آپ آئے، قرآن پڑھنے کی طرف آپ آئے، کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، نہ اللہ پر احسان ہے، نہ نبی پر احسان ہے، نہ اسلام پر احسان ہے، نہ پڑھانے والے پر کسی پر کوئی احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے دل کو اس طرح پھیرا اور اللہ نے توفیق دی کہ یہ انسان کام کرے، کیونکہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اس کا اللہ پر احسان نہیں ہوتا، اللہ کا اس پر احسان ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تو پوری دنیا جو ہے وہ عام نیکی تو چھوڑیں، پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے دنیا کے سب سے بہتر دل کی طرح، جس طرح ایک دنیا کا سب سے بہتر شخص ہوتا ہے، پوری دنیا اس شخص کی طرح ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور پوری دنیا اگر فاسق و فاجر، سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ نہ اللہ پر کوئی احسان ہے اسلام کا، اور نہ کفر سے اللہ کو کوئی نقصان ہے۔ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ کا اس پر احسان ہے، اللہ نے اسے نیکی کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس بندے کو اب احسان جتلانے کی بجائے اس بندے کی اب نیکی کر لی ہے، اب اگلی کوشش ہونی چاہیے میں یہ نیکی قبول کروا لوں اللہ سے، اس کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی یہ نیکی قبول کر لے، بجائے سے کہ ایک انسان اللہ پر احسان جتلانا شروع کر دے، یہ تو اللہ معاف کرے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوی ایمان میں، تو اللہ کو بتاتے ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کے غیب بھی جانتا ہے، جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی، اللہ کو تو ان کا بھی پتہ ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، ساتھ اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تم سے زیادہ پتہ ہے تم کیا ہو، تو اللہ کو تمہارے ظاہر کا بھی پتہ ہے، تمہارے باطن کا بھی پتہ ہے، تو اللہ کو بتانے کی، اللہ پر احسان جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا